بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنانے والے ہیں، اور ہم بستری کے بعد ناپاکی کی حالت میں سونا کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں، اور ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے، تو ان ساری چیزوں کا آج ہم آپ کو جواب دینے والے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اسے ایک لائک کر کے اپنے کسی بھی شادی شدہ دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ زمبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں، یعنی ہم بستری کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے تو وہ اپنے خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو بھی ناپاک سمجھتے ہیں، اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لے، اور عورتیں بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہے کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی ناپاکی کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہے، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں زمبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواب پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواب ہے کہ جو بھی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ہوتا تھا یا عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ تو اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ پیارے دوستو، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے،
لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے دھو کر سو جایا کرو۔ مجاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا زمبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی زمبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بے وجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں زمبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھویا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اسی لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے یا پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر زمبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اسی لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 خلوق خوشبو لگانے والا، نمبر 3 زمبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی شہادت یعنی نیک بختی ہے، اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی سخاوت یعنی بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی سخاوت یعنی بدبختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پٹھان وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ہم ایسے ہی انفارمیٹیو اور نالجبل ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔